اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لقمان حکیم کی نصیحتیں لے کے بیبی جان آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جناب لقمان نے جو اپنے فرزند کو پہلی نصیحت کی تھی وہ شرک سے بچنے کے لیے کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کا جو عقیدہ توحید ہے وہ بچوں کے ذہنوں میں اس طرح بٹھایا جائے کہ بچے ہمیشہ پروردگار عالم کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جانیں، یعنی کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اوپر نظر اس کی مسلسل ہمارے اوپر نظر ہے۔ اب جو دوسری نصیحت انہوں نے کی جو قرآن حکیم میں ہی ہے، اور یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے، جو قیامت اور حساب و کتاب کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی ایٹم سے بھی کوئی چھوٹا، ایٹم کے برابر بھی کوئی عمل ہو، اچھا یا برا، اور پتھر کے دل میں یا آسمان اور زمین کی گہرائی میں ہو، تو پروردگار عالم اللہ تعالیٰ روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا۔ بے شک خدا نہایت ہی باریک بین اور آگاہ ہے، لطیف خبیر، یعنی لطیف کا مطلب ہوتا ہے مائنیوٹ سی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے بالکل، اور خبیر یعنی کہ خبر ہے اس کو، ہر عمل کی خبر۔ اگر صرف ایک یہی آیت ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے عمل کو دیکھیں، تو صرف قرآن حکیم کی یہی آیت جو ہے یہ اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ انسان کو صحیح کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ کہ کہا کہ بیٹا، ایک رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کوئی تصور ہے؟ یا ایٹم لے لیں اگر بچوں کو سمجھانے کے لیے، اس سے بھی کوئی چھوٹا عمل ہو، اور پتھر کے دل میں یعنی پتھر کی چٹان کے اندر ہو، ہم سوچیں کہ ہم بس یہاں چھپا دیتے ہیں، آسمان اور زمین کی گہرائی میں ہو۔ زمین کی گہرائی تو آسمان کی گہرائی تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن زمین کی گہرائی کا ہمیں علم ہے، اگر آپ گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کہ کتنی گہرائی میں۔ تو اگر ہم اپنے کسی عمل کو اتنی گہرائی میں رکھ دیں جتنی زمین کی گہرائی ہے، پھر بھی پروردگار عالم ضرور اس کو سامنے لائے گا۔ کب لائے گا؟ روز قیامت لے کے آئے۔ بے شک اللہ نہایت ہی باریک بین اور آگاہ ہے۔ تو جناب لقمان کہتے ہیں بیٹا، اگر نیک اور بد عمل یہاں تک کہ رائی کے وزن کے برابر بھی پتھر کے اندر یا آسمان کے گوشوں، زمین کی گہرائیوں میں کسی بھی جگہ ہو، خدا اس کو قیامت میں حاضر کرے گا، اور کیا ہوگا؟ نہ صرف حاضر کرے گا بلکہ اس کا حساب و کتاب بھی کرے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک اور بد عمل جس قدر چھوٹے اور کم قیمت، جس قدر مخفی اور پنہا ہیں، کسی بھی جگہ ہوں، خداوند لطیف و خبیر جو عالم ہستی کی تمام چھوٹی بڑی موجودات سے آگاہ ہے، اسے حساب و کتاب اور سزا اور جزا کے لیے حاضر کرے گا۔ اب کوئی چیز اس سے گم نہیں ہوتی۔ جب ہم یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ہمیں ایک بچے کا واقعہ یاد ہے۔ دیکھیں بعض بچے بڑے ہی سینسیٹیو ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اور عقیدہ توحید ماں باپ ان کے دلوں میں اس قدر راسخ کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر و ناظر پاتے ہیں۔ کہ ایک استاد کا واقعہ ہے کہ وہ کلاس میں گئے تو بچے، بہت سارے بچے تھے، تو انہوں نے ایک ایک اورنج سب بچوں کو دے دی، اور ان سے کہا کہ تم یہ اورنج یہاں نہیں کھاؤ بلکہ اپنے گھر پہ لے جا کے کھانا، اور کھانا اس طرح سے کہ کوئی تمہیں نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے تمہیں، اور اورنج چھپ کے کھا لینا، اور یہ اس کا جو کور ہے، اس کا جو چھلکے وغیرہ ہیں، وہ بھی کہیں ایسی جگہ رکھ دینا کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔
بچے چلے گئے. اگلے دن جب وہ کلاس میں واپس آئے تو استاد نے ایک سے پوچھنا شروع کیا. ہاں بھائی, تو کسی نے بتایا میں نے کبرڈ میں گھس کے کھا لیا تھا, کسی نے کہا میں میز کے نیچے چلا گیا تھا, مختلف بچوں نے کونے میں, کوئی پارک میں چلا گیا, کوئی مختلف چیزیں بنائی. صرف ایک بچہ تھا. جب استاد نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم نے کہاں پہ کھایا, تو اس نے وہ اورنج نکال کے استاد کے ہاتھ میں رکھ دی. تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ تم نے کھایا نہیں؟ میں نے کہا تھا کھا کے آنا. تو اس نے کہا نہیں, میں نے کسی جگہ بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں پایا. اب آپ دیکھیں بچے کے دل میں ماں باپ نے کس طرح عقیدہ توحید کو ڈالا ہے. اس نے کہا میں جہاں بھی گیا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو استاد نے کہا بے شک یہ وہی سوچ سکتا ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پائے. تو عزیزان گرامی, بچوں کے دلوں میں بھی اس طرح راسخ کر دیں توحید کو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ان کے سامنے اپنے آپ کو پائیں. اب انسان کے اعمال سے پروردگار عالم کا آگاہ ہونا اور تمام نیکیوں اور برائیوں کا پروردگار عالم کی کتاب علم میں محفوظ رہنا اور اس کائنات میں کسی چیز کے نابود نہ ہونے کی طرف توجہ کرنا, یعنی جو بھی چیز ہے یہ ریکارڈ ہو رہی ہے, ہماری آواز جیسے ریکارڈ ہو رہی ہے آپ تک پہنچ جائے گی. اسی طرح ہر شے, یعنی ایک سانس, جو امام علی نے کہا کہ جو تم کینڈل کو جو پھونک مارتے ہو, وہ پھونک بھی جو تم کینڈل کو مارتے ہو وہ بھی ریکارڈ, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ضائع جا رہے ہیں یا ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ تو کوئی چیز غائب نہیں ہو جائے گی. تمام انفرادی اجتماعی اصلاحات کی اصل و بنیاد اچھائیوں کی طرف لے جانے کا طاقتور محرک ہے اور برائیوں سے روکنے کی بڑی طاقت ہے. اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ فرماتے ہیں چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرو کیونکہ آخر کار کوئی اس کو بھی دریافت کر لے گا. تم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد استغفار کر لیتے ہیں, حالانکہ خداوند عز و جل فرماتا ہے ہم نے ان کی بھیجی ہوئی تمام چیزوں کو ان کے نتائج کے ساتھ لوح محفوظ میں جمع کر رکھا ہے. یعنی تفسیر نمونہ میں جو قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے اس کے اندر یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ سینگ ہے کہ پروردگار عالم کہتے ہیں کہ ہم نے جو تمام چیزیں جو بندوں نے اعمال بھیجے ہیں ان کو بھی اور ان کے نتائج کو بھی, یعنی کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا, کسی نے کسی کی غیبت کی, تو اب جو غیبت کر لی آپ نے تو تھوڑی دیر کے لیے مزہ لینے کے لیے ہم نے غیبت کر لی کسی, لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی انسان کی حتق حرمت کی. جب آپ نے کسی انسان کی حتق حرمت کی کسی انجانے کے سامنے بھی, تو آپ نے گویا کہ اس کو بالکل اس کی نظروں میں گرا دیا. جب اس کی نظروں میں گرا دیا تو وہ جو اب جو اس سے تعلقات ہوں گے, مثال کے طور ہو سکتا ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی ان کے گھر میں کرنا چاہ رہا ہو, یا بیٹی کی شادی, یا کوئی ان سے دوسرا تعلق رکھنا چاہ رہا ہو, لیکن آپ نے اپنی زبان کی شیرینی کی وجہ سے ان کو جو ہے نا اس راہ سے, تو جو نقصان ہوا اس کا وہ نقصان بھی بارگاہ رب العزت میں ہمارے اعمال نامے میں معاذ اللہ لکھا جائے گا. تو پروردگار عالم سے استغفار کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, لیکن وہ جو عمل لکھ لیا گیا ہے اب اس کا کیا ہوگا؟ تو پروردگار عالم ہی اگر چاہے گا تو ہمارے رونے دھونے پہ ہمارے توبہ اور استغفار کو قبول کرے گا. جناب لقمان کی اس نصیحت سے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کرے گا, چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, یہ مطلب واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے اعمال کو دیکھتا بھی ہے اور لکھتا بھی ہے. حضرت لقمان کی یہ نصیحت ہم کو تقوی الہی یعنی گاڈ کانشیس اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی دعوت دیتی ہے, اور یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا کی یہ زندگی عبث اور بیہودہ نہیں ہے. اگر یہاں پر حساب و کتاب نہیں ہوا, یہاں پہ مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے,
مظلوم پکڑا جاتا ہے اور ظالم آرام سے گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ ہر ایک کو یقین رکھنا چاہیے کہ ایک اور عدالت ہے جہاں پہ سب کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ کل قیامت کے دن زبان پر مہر لگا دی جائے گی، ہمارے اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے کہ یہ کیسے عمل انجام دیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں پروردگار عالم، ہم دیکھیں ہم سورہ یاسین کتنا پڑھتے ہیں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو سورہ یاسین نہیں پڑھتا، اور کتنی ہمیں رواں ہوتی ہے، لیکن ہم کب اس کے بارے میں سوچیں گے، ہم کب اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ 65 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی زبان کو بند کر دیں گے، اور جو کارستانیاں یہ لوگ کر رہے تھے خود ان کے ہاتھ ہم کو بتا دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یعنی ہاتھوں سے جو عمل کیا، جو بھی کیا ہے۔ اب ہم بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کس کے اوپر ظلم کیا ہاتھوں سے، یعنی اپنی اولاد کے اوپر، کسی غیر کے اوپر، کسی یتیم کے اوپر، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم کہاں گئے تھے۔ آیا ایسی جگہ تو نہیں گئے کہ جہاں پروردگار عالم نے منع کیا ہو جانے سے اور ہم وہاں پہ چلے گئے ہوں؟ تو منہ پہ تو مہر لگ جائے گی، زبان تو بند ہو جائے گی، اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے نا گواہی دیں گے۔ دوسری جگہ سورہ رحمان آیت نمبر 41 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ مجرم افراد تو اپنی پیشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی کہ ان کو پکڑ کے اس طرح سے پیشانی پہ جو بال ہوتے ہیں، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ایسا وقت کسی کے اوپر نہ آئے کہ اس طرح سے پکڑ کے فرشتے جو ہے نا گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں۔ کچھ پروردگار کے نیک بندے بھی ہیں جو ہر عمل کے وقت خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا خیال رکھتے ہیں، انہیں ان کا اجر و ثواب دیا جائے گا اور حسب مراتب جنت کے باغات، پھلوں، نہروں اور چشموں کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ ان کے قبضے میں وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی مشابہ نعمتیں دنیا میں صرف حکم خدا کی پابندی کی بنا پر ترک کر دی تھیں۔ دیکھیں حلال کی اتنی کثرت ہے لیکن لوگ پھر بھی حرام کی طرف جاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر، حلال چیزوں پہ اکتفا کیا اور حرام سے اپنے زبان کو روکا، اپنے دہن کو اس سے آلودہ نہیں کیا، تو پروردگار عالم کی بے انتہا نعمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو ملیں گی۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں کو پڑھ کر جنہیں قرآن نے بیان کیا ہے، سبق حاصل کریں کہ اب آئندہ ہم لوگ وہی اعمال بجا لائیں گے جس سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا۔ اگر اب تک ہم نے کوئی برا عمل سرزد ہوا ہے تو اس پر ہم اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور خدا اور اپنے زمانے کے امام سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ اعمال صالح کو بجا لائیں گے اور برے اعمال سے پرہیز کریں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اس عہد پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے زمانے کے امام تک ہمارے اعمال شب جمعہ میں جاتے ہیں، اور پروردگار عالم ان کے دل کو ہمارے اعمال سے شاد کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو بہت ساری اور چیزیں بھی بتائیں گے۔